آواز بڑھ رہی فقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عملی گارے کا حساب وَلِيَسَعَ بَيْتَ وَقْتِ عَلَىٰ وَكَمَا قَالَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں انسان یہاں رہنے کے واسطے نہیں آیا، جنت سے آیا ہے، جنت والے اعمال کر کے جنت میں جانا ہے۔ اور جو جنت والے اعمال نہیں کرے گا اسے جنت نہیں ملے گی۔ اسلام اور ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس دولت کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا اپنے خالق و مالک کا پہچاننے والا اور محبوب بن جاتا ہے۔ ایمان والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ ایمان والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب بندے ہیں ان سب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا میں آزاد نہیں ہے، یعنی جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے رہے، منمانی کرے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ جس طریقے سے نماز کا تحریمہ باندھنے کے بعد آدمی پابند ہو جاتا ہے، جب کہہ دیا اللہ اکبر اور سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد پابند ہو گئے کہ نہیں؟ اپنے باپ سے بھی نہیں بات کر سکتا، اپنی ماں سے نہیں بات کر سکتا، اپنے بیٹے سے نہیں بات کر سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، آسمان طرف نہیں دیکھ سکتا، بلکہ نماز کی حالت میں اپنے سامنے نگاہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کا استحضار کرے، اور جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق نماز کا عمل بتایا ہے، اسی طریقے سے پڑھے گا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا۔ اب جو ترتیب ہے اور ترتیب میں جس رکن کے اندر جو ذکر اللہ کے حبیب نے بتایا ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ پوری نماز بھر یہ پابند ہے، پوری نماز بھر پابند ہے۔ اور سلام بھیج دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پابندی ہٹ گئی۔ تو جس طریقے سے نماز کا تحریمہ باندھنے کے ساتھ ہم پہ بہت سی چیزیں حرام ہو گئی، جو چیز حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی، کھانا بھی حرام ہو گیا۔ نماز میں کھانا کھائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز پانی پئیں گے کچھ نہیں، دوا کھائیں گے، دوا کھائے نماز فاسد ہو جائے گی، ضرور کھا لیجیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہا ہم پابند ہو گئے۔ یہ نماز کا تحریمہ ہے، اور ایک تحریمہ ہماری پوری زندگی کا ایمان والا تحریمہ ہے۔ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا
دل میں بھی یقین کر لیا اور زبان سے اقرار کر لیا، تو اس کے بعد اب پابندی ہم پہ آ گئی، ہاں اب حلال اور حرام دیکھنا پڑے گا، اللہ کی رضا ناراضگی دیکھنی پڑے گی، اس لیے اب پوری زندگی میں اس تعلیمہ کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ ایمانیات کو اختیار کرنا ہوگا، غیر ایمانیات کو چھوڑنا ہوگا، اسلام کو اختیار کرنا ہوگا، غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا، حدیثوں میں حرام قرار دیا، اور اس کو نہیں استعمال کریں گے۔ جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کو ضرور کریں گے، جن چیزوں کو سنت قرار دیا ہے سنت ہونے کے لحاظ اس کا احترام کریں گے، عمل کریں گے۔ ایک پوری زندگی کا ہمارا ایک یہ قانون بن گیا کہ اللہ کی مرضی اور رسول کے مرضی کے مطابق ہم ہر عمل کریں گے، ہر بات بولیں گے، رسول کی سنت کے مطابق ہر چال چلیں گے، رسول کی سنت کے مطابق سارے کام کریں گے۔ اس لیے اسلام میں آنے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد ہم جیسے چاہیں آزاد رہیں، شادی بیاہ میں آزاد رہیں، نہیں جس طریقے سے نماز پڑھنے میں آزاد نہیں ہے کوئی طریقے سے شادی بیاہ میں آزاد نہیں ہے، اور مرنے جینے کے وقت جو حالات ہیں خوشیوں کے غمیوں کے حالات میں ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ اتباع شریعت ہمارا کام ہوگا، اتباع شریعت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ بہرحال ایک لمبی بات ہے یہ، اور اتنے سے آپ بہت دور تک پہنچ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 3 جملے ہیں، اور وہ تینوں جملے مستقل مضمون ہیں، مستقل الگ الگ تینوں بیان چاہتے ہیں۔ اگر میں اشارتاً آپ کو بتاتا ہوں، پہلا نمبر ہے املک علیک لسان، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ زبان کس کی ہے؟ آپ کے دادا نے دیا ہے، ہمارے دادا نے دیا ہے۔ زبان میں بولنے کی صلاحیت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ زبان اللہ نے دیا، زبان میں بولنے کی صلاحیت اللہ نے دیا، آنکھ اللہ نے دیا، آنکھ میں دیکھنے کی کے لیے نور اللہ نے دیا، کان اللہ نے دیا، کان کی سماعت اللہ نے دیا، ہاتھوں پیروں کو اللہ نے دیا۔ اس میں جو چیزیں ہیں ہماری نعمت کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے جو ہمیں دے رکھا ہے۔ انسان عالم اصغر کہا جاتا ہے، اس طریقے سے عالم میں بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، جو انسان کے جسم کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ شاعر نے کہا، اس کا ایک ہے، ایک مصرع ہے، فیکم طول عالم الاصغر، عالم اصغر تمہارے اندر سمٹا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا عالم ہے انسان کا جسم، اور سب اللہ نے دیا، ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ کو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی مرضیات پہ چلیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہمارا ناصر مددگار ہوگا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی واسطے ہر چیز میں اللہ سے استعانت اور مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اس زبان کا تذکرہ اس روایت میں، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ قابو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو زبان سے ادا کرنے کو پسند کیا ہے اس کو پسند کرو، اپناؤ۔ مثلا قرآن کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت اور پیار کی گفتگو کرو، لوگوں سے بات کرنے میں نرمی اور اخلاق کو اختیار کرو، زبان سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو۔ اس طریقے سے بہت ساری نیکیاں ہیں جو زبان کرتی ہے، اس کو کرتے رہو۔ وہی کر رہے ہیں تو زبان پہ قابو ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں، نبی کو گالی دے رہے ہیں، زبان سے اللہ کے ناشکری کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو پھر زبان ہماری صحیح انداز پہ نہیں ہے، ہمارے قابو میں ہماری زبان نہیں ہے۔ یہی حال آنکھ کا ہے، جہاں اللہ کو دیکھنا پسند ہے وہیں دیکھو،
جو چیز دیکھنا پسند ہو دیکھو، اور جو چیز دیکھنا پسند نہیں ہے اس کو مت دیکھو۔ نہیں ہے کسی کی شرمگاہ کو دیکھو جائز ہے، سطح کی پوشیدہ جگہ دیکھو جائز ہے۔ ہمارے یہاں چڈی پہن ڈالتے ہیں، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا یہ جو ہے یہ مادری سطر کہا جاتا ہے، اس کو چھپانا جو ہے ضروری ہے۔ نہ اس کو دیکھنا جائز ہے، نہ کسی کو دکھانا جائز ہے۔ میں ابھی بھی تو معاملہ آ رہا ہے، ڈاکٹر کا معاملہ استثناء ہو جاتا، ضرورت بھر دیکھے، ضرورت سے زائد نہ دیکھے۔ اس لیے ہمارا ناف سے گھٹنے تک کا جسم جو ہے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ احتیاطی کرتے ہیں، لنگی ناف کے نیچے چاروں پر کھسک جاتی ہے اور جسم نظر آتا رہتا ہے۔ احتیاط نہیں کرتے، ننگے ڈالتے ہیں، غفلت ہے، غفلت۔ اللہ کی یاد ذہن ہونی چاہیے، اللہ یاد رہے گا تو غفلت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ کسی کو گالی دیا، آج تو گالی دینا بہت آسان ہے، کچھ گالیاں ایسی ہیں جو سب کی زبان پہ چڑھی ہوئی بے اختیار نکلتی ہیں، بے اختیار نکلتی ہیں۔ اپنی زبان کو بچاؤ، اس کو محفوظ کرو، ہم نے گالے گلے ساتھ۔ اور دوسرا نمبر ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ آج دستور کیا ہے، ذرا موقع ملا بازار چلے گئے، ذرا موقع ملا صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں پٹنہ جا رہے ہیں، کیا بس جا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، طبیعت گھبرا گئی پٹنہ جا رہے ہیں، وہاں جا کیا کریں گے؟ مقصد کچھ نہیں، جیب میں پیسے ہیں تو ٹہل رہے ہیں، سب پیسے کم از کم ٹہل رہے ہیں، ہے نا، ضروریات پوری ہوئی ہے نا۔ اتنے دنوں پابندی رہی، ضروریات پوری نہیں۔ اگر ہماری عادت پہلے سے ہوتی، اپنی ضرورت کے مطابق ہی باہر نکلتے، بلا ضرورت نہ نکلتے، تو اتنی پریشانی رعایت نہ ہوتی۔ یہ چیز ہے، آداب کے طور پر جو چیز مسلط ہوئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارا گھر ہمارے واسطے کچھ آداب ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اور یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے ہم کو یہاں بسایا ہے، اللہ نے ہمارے رہنے کے اسباب، مکان وغیرہ، کھیت زمین یہاں مقدر فرمایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم یہاں رہیں، اب یہاں سے کہیں اور بھی سوچنا، اور کیا کیا، بہت غلط کر لیا، مکان بنا لیا، یہ کیا وہ کیا، نہیں، بس جہاں اللہ نے پہنچا دیا ہے وہیں پڑے رہو۔ کہیں جا کر کے دشمنوں کی دشمنی سے ہمیں مل جائے، حاسدوں کے حسد سے ہمیں مل جائے، نہیں ہوتا۔ جہاں جائے کہ حاسد پیدا ہوں گے، جہاں جائے کہ دشمن پیدا ہوتے ہیں، اس واسطے پڑوسی کے بھی کڑوی کیسے برداشت کر کے وہیں پڑے رہو جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے مرد غیب سے انتظام فرما دیا ہے۔ اور بلا وجہ ان کے دروازے پر جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ جن سے باتیں کرنا جائز نہیں ہے، یا جن سے باتیں کرنے میں جو ہے گناہ اور معاشیت کا اندیشہ ہے، ایسے سے بات نہ کیجیے۔ تو کیا کیجیے، اپنے گھر میں رہیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور ذکر کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اس کو فرصت نہ ملے جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارا سبق کیا ہے؟ ہمارا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنا ہم ہر کام کریں۔ اگر اپنے اوقات کا مشغول رکھیں تو پھر فارغ کہاں ہے جس کے سامنے اتنی لمبی چوڑی زندگی ہے، اتنے سارے مراحل آنے والے ہیں، قبر کا مرحلہ، موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، معیشت کا مرحلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اور پھر پرسرات سے پار ہونا ہے۔ ان چیزوں کی فکر ہم نے کیا کیا؟ فرشتے 3 سوال کرے قبر کے اندر، ہم نے کہا کا لسان کا ولیسا کا بیت کا، اور 3 سوال کریں گے، من کا، دینوں کا، من عادل بین فیکم۔ ان 3 سوالوں کا جواب کتنا تیار کر رکھا ہے، اگر اسی میں لگ جاؤ تو پوری زندگی بیت جائے گی، اور 3 سوالوں کا جواب ہم پورا کر پائیں گے کہ نہیں؟ اور میں سوال ہوگا، سوال کون ہوگا؟ والد صاحب بغل بیٹھے ہوں گے، استاد صاحب لقمہ دیں گے، شیخ بھی لقمہ دیں گے، کوئی لقمہ دینے والا نہیں، کوئی دوست اور حبیب بھی وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ حسن ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں، اگر اچھا عمل کام ہے، اچھا عمل ہے تو کام دے گا،
اور نہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے کو نیک عمل پہ لگائیے، سنت پہ لگائیے اور اپنے گھروں کو سنت سے آباد کیجیے۔ ہم پہ جو عذاب ہے، جو وبا ہے، جو بیماری ہے، اللہ کے اطاعت رسول کی تابعداری چھوڑنے کی بنا پر ہے۔ ہم اس کے واسطے مستعد ہو جائیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ رسول کو جو چیز پسند ہے وہ کرو۔ محبت یہ ہے کہ اللہ جو چیز پسند ہے وہ کرو، تو اللہ کی محبت بھی ہوگی اور رسول کی محبت بھی ہوگی۔ اور رسول کی نافرمانی کرو اور محبت کی خدا تبدیل پر ڈالو، کچھ ہونے والا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم نکالے گئے سانہ کا اور جیسا کا بیت ہوتا اور کیا علاقتی، ہم ہر وقت گنہگار ہیں، ہم ہر وقت قصوروار ہیں، اس لیے کہ کوئی کتنی ہی اچھی نماز پڑھے